مرشد آ رہا ہے۔ آپ نے تمام اشرفیاں ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ درویش بودلا کی بیڑیاں خود بہت ٹوٹ گئی اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ سیوستان موجودہ سیون شریف میں ایک ظالم اور عیاش راجہ جیسر جی المعروف چوپٹ راجہ کی حکمرانی تھی۔ چوپٹ راجہ کے اپنی رعایا پر مظالم اتنے بڑھ گئے کہ مقولہ مشہور ہو گیا، اندھیر نگری چوپٹ راجہ۔ انہی دنوں ایک درویش سکندر بودلا سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو وہاں ظلمت کے اندھیرے مٹا دے گا۔ بس پھر کیا تھا، درویش بودلا نے اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرا مرشد آ رہا ہے۔ جب یہ نعرے ظالم راجہ تک پہنچے اس نے درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو نہ بند کر سکی۔ ظالم بادشاہ نے درویش پر بے انتہا مظالم ڈھائے، مگر درویش کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، میرا مرشد آ رہا ہے۔ ادھر حضرت لاش باز قلندر وادی مہران سندھ کے منتخب علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد جب سیوستان تشریف لائے تو وہاں شراب و شباب کی محافل عروج پر تھی۔ آپ کے وہاں آنے پر یہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد وہاں کے عیاش لوگوں نے چوپٹ راجہ کو شکایت کی کہ ایک درویش کے آنے سے ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ چوپٹ راجہ خود عیاش تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس کی ریاست سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ سپاہی جب آپ کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو ان کے جسم ایک جگہ ساکت ہو گئے۔ بھرپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے نہ بڑھ سکے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی طاقت بحال ہو گئی۔ طاقت بحال ہوتے ہی سپاہیوں نے دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنا چاہا تو پھر وہ ساکت ہو گئے۔ آخر سپاہی واپس لوٹ گئے۔ چوپٹ راجہ سارا واقعہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے ذائچہ بنانے کے بعد راجہ کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں درویش کرتا رہتا ہے کہ میرا مرشد آ رہا ہے۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجہ نے سونے کی اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال حضرت لاش باز قلندر کی خدمت میں لگوائے تاکہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ آپ نے تمام اشرفیاں ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا ہیرے جواہرات آگ کا ڈھیر بن گئے۔ چوپٹ راجہ کا وزیر اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خوف زدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت شہباز قلندر کو روحانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجہ کی قید میں اذیتیں جھیل رہا ہے۔ ایک روز آپ نے قلعے کی جانب رخ کر کے پکارا، بودلا اب آ جاؤ میرے پاس۔ قید خانے میں درویش سکندر بودلا جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے میرا مرشد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے مرشد کی روحانی آواز محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، میرا مرشد آ گیا۔ درویش بودلا کی بیڑیاں خود بہت ٹوٹ گئی اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ درویش بودلا قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب چوپٹ راجہ کو تمام واقعات کا علم ہوا تو اس نے ان کرامات کو شبدہ بازی قرار دے دیا۔ پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لاش باز قلندر کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت شہباز قلندر کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکتا۔ ان کی روحانی طاقت کو زائل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام غذا داخل کی جائے۔ جادوگروں کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راجہ نے حرام جانوروں کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کر آپ کی خدمت میں بھجوائے۔ کھانے اس طرح تیار کیے گئے تھے کہ حرام جانور کے گوشت سے بنے ہیں۔ حضرت شہباز قلندر حرام کھانا دیکھتے ہی جلال میں آ گئے۔ آپ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا، اس کافر کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ڈال سکتا۔ جیسے ہی آپ نے حرام کھانا الٹا، اس کے ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ یوں سیون شریف کے عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجہ سے نجات ملتی۔ چوپٹ راجہ کے الٹے ہوئے قلعے کے آثار اب بھی سیون شریف میں نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں۔
جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔